خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھیں بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی یہ ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے، ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے،
तुम्हारे भाई को तो बीवी बाल बच्चा लंबा खर्चा था, बराबर बराबर पर ही बांटना चाहिए था, बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इस भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए भला सोचा, अल्लाह ने उसके दिल में भी बात डाली, वो अपने भाई के लिए भला सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा यार तुम अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किए, तुमने तो शादी कर ली है, घर आबाद हो चुका है, उसको अभी शादी करनी है, लंबा खर्चा है, तुमको बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए। अब देखिए खरबूजा खरबूजे को देख करके कैसे रंग पकड़ता है। बड़ा भाई सोचा कि रात का जब अंधेरा होगा चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस भाई का इरादा हुआ कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। नफ़तुल अदब मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि दोनों भाई अपने अपने इरादे से अपने अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालने लगे। वो हिस्सा पलट करके उस दूसरी तरफ आ रहा है, ये जब अपना हिस्सा उधर डाल रहा तो वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब करीब से आकर के देखा ये क्या हो रहा है तो पता चला मेरा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा कम कर रहा था। ये जब देख रहा करीब से आकर के ये मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ा रहा था, अपना हिस्सा कम कर रहा था, तो फैसला लिया कि आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। जब दिल और एक और नेक है तो चूल्हा अलग आज के बाद से नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था, तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा तमाम। सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, अभी कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा, तो कपड़ा पाक करना बिल्कुल आसान। 1 मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा मुकम्मल पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। इसी तरह पालन हक्कानी ने कहा बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को देंगे वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी।
یہی بیٹی ایک نمبر بیٹی آگے چل کر ایک نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی ایک نمبر آگے چل کر ایک نمبر ساس بنے گی۔ ایران سے مصر آیا، درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی۔ ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران۔ ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی، وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا۔ وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے، ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو۔ اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اس نے باپ کو، اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کے مجاہد تھے، ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا۔ ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ، پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دلہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا ہے، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تو کہا عاشق۔ تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آئی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔
लड़का आजिज आकर के बोलता है वल्लज़ीन ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की जवाब देती है उलाइका नाम बदून, खड़े खड़े क्या देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कदर नहीं है। लड़का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने लड़की को लानत किया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत आसमान से तुम्हारे ऊपर बरसे। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा, एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। पर्दे के हवाले से दूसरा पैगाम औरतों के नाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है, जितनी जल्दी हो सके 9-11 हो जाइए। पर्दे के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आ रहा है, औरत के हिस्से का जलसा मुकम्मल, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं गारंटी लेता हूँ, आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है, अगर 1 घंटा 2 घंटा जलसा और भी चलेगा तो आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। अल्लाह ने आपको हौसले से इतना जिंदा फरमाया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। जल्दी से निकलना, ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेज ने कहा, जब औरत बुर्का पहनती है तो मुझको बहुत गुस्सा आता। उस अंग्रेज से पूछा, यार औरत जब बुर्का पहनती तुमको गुस्सा क्यों आता है? का गुस्सा इसलिए आता है कि जैसे कफन में मुर्दे को लपेट दिया जाता है, उसी तरह बुर्के से औरत को लपेट दिया जाता है, इसलिए बुर्का पहनने वाली औरत से मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने चाकू निकाला, नींबू काट करके शरबत बना लिया और कहा, अंग्रेज साहब मैं शरबत पी लेता हूँ, और नींबू काटने की वजह से आपके मुंह में जो पानी आया है वो आप पी लीजिए। अंग्रेज बोला, आप सही बोल रहे हैं, इधर जब नींबू कटता है तो मुंह में खुद ब खुद पानी आ जाता है। तो हजरत ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा बेबुर्का सड़क पर चलती है तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटने के बाद लोगों के मुंह में पानी आता। मसनदे खिताबत पर बैठ करके हजरत थानवी दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कह रहे थे, पर्दे में औरत को रखो, पर्दे में औरत को रखो, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। आबरू बचाना है, ईमान बचाना है, औरत को पर्दे में रखो। एक जवान खड़ा हो गया, क्या पर्दा पर्दा करते रहते, पर्दे के अलावा बयान कीजिए। पर्दे की वजह से औरत की आजादी खत्म हो जाती है। तो हजरत ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो? कहा, कौन सी आयत में पर्दा है बताइए, कौन सी हदीस में पर्दा है बताइए। हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, और 10 का नोट सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है?
دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش ہے، علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو وہ دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے، بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، عورت بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔
11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑا ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے۔ حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت، جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں 2 ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ 1 منٹ کی مثال ہے، آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عمل فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے، سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں۔ لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ،
ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए।